وہ کیوں اس کے کمرے میں آیا تھا؟ آپ اس وقت کیوں آئے ہیں یہاں؟ شرمینہ نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اس نے آدھا سا دروازہ کھول کے سامنے سے حازم سے پوچھنے لگی، کیوں اس وقت کیا ہے؟ ہٹو پیچھے شرمینہ، مجھے اندر آنا ہے، بات کرنی ہے تم سے۔ حازم کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، لہجہ بھی ذرا سخت تھا۔ شرمینہ نے دروازہ کھولنے کی بجائے خوف کے مارے بند کرنا چاہا تھا۔ حازم کو اس سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی۔ حازم نے بے ساختہ دروازے کی دہلیز پر ہاتھ رکھ کے دروازہ بند ہونے سے روکنا چاہا۔ اسی اثناء میں دروازے کے بیچ میں حازم کا ہاتھ آ چکا تھا۔ شرمینہ نے دروازے پر اپنی پشت لگائے دروازے کو پوری طاقت سے بند کرنا چاہا۔ شرمینہ، یہ کیا حماقت ہے، دروازہ کھولو۔ حازم کا ہاتھ دروازے کے بیچ میں تھا اور شرمینہ کو لگا حازم نے پاؤں کی نوک سے دروازے کو بند ہونے سے روک رکھا، کیونکہ دروازے پر پشت لگائے بنا دروازے کو دیکھے زور سے بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں کھولنا دروازہ، آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ شرمینہ ڈر کے مارے گھبرا کر بولی، شرمینہ میرا ہاتھ دروازے میں ہے، فار گاڈ سیک دروازہ کھولو، کھا نہیں جاؤں گا تم کو۔ معاملہ حازم کی برداشت سے باہر ہوا تھا، بری طرح سے ہاتھ سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ شرمینہ نے دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھا، پھر افسوس کے مارے آنکھیں بند کر دی۔ یہ کیا کر بیٹھی تھی؟ دل میں خود کو سازش دی، دروازے پر اپنی گرفت اتنی ہی ڈھیلی رکھی کہ حازم اپنا ہاتھ کھینچ سکے۔ جیسے ہی حازم نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا، شرمینہ نے دروازہ بند کر لیا، لاک کے ساتھ چٹکی بھی لگا دی تھی۔ حازم کا غصے سے برا حال۔ شرمینہ دروازہ کھولو ورنہ بہت پچھتاؤ گی، آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ شرمینہ کا وہی جواب تھا۔ حازم غصے سے اپنا ہاتھ دباتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شرمینہ کے عجیب و غریب رویے سے پریشان ہونے لگا تھا۔ اب بھی اسے ایک دوست بن کر اس سے وجہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیوں اس طرح اس سے ڈرتی اور گھبراتی ہے، لیکن جو رد عمل شرمینہ نے دکھایا تھا وہ مارے غصے سے پوری طرح سو نہ پایا تھا۔ دوپہر کو شرمینہ جیسے ہی کالج سے لوٹی تھی، لنچ کرتے ہوئے رفعت بیگم سے اپنے کالج کے پروفیسر کے بارے میں بات کر رہی تھی جب حازم ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر شرمینہ فوراً کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مما، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ رفعت بیگم نے شرمینہ کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ کر اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ دروازے پر حازم کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ کترا کر اس کے برابر سے گزر کر کمرے میں جانے لگی تھی، حازم نے اس کے بازو سے اس کو پکڑ لیا تھا۔ شرمینہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ میرا بازو چھوڑے حازم۔ لیکن حازم نے رفعت بیگم کی جانب دیکھ کر کہا، پپو، میں اسے باہر لے جا رہا ہوں، ہم رات کا ڈنر کر کے واپس آئیں گے۔ حازم کی بات اور جرأت پر شرمینہ پریشانی سے ماں کو دیکھنے لگی جو بالکل خاموش۔ حازم کے سوال پر اسبات سے سر ہلانے لگے۔ شرمینہ ماں کے رویے پر دنگ ہوئی تھی، اسے لگا کہ وہ حازم کو ڈانٹے گی۔ مما، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، انہیں کہیں مجھے چھوڑیں۔ شرمینہ نے اپنا بازو حازم کی گرفت سے چھڑانا چاہا۔ بہت ہو چکا شرمینہ، جاؤ اس کے ساتھ، شوہر ہے وہ تمہارا۔ رفعت بیگم کے سخت لہجے نے شرمینہ کو حیرت زد کیا تھا۔ مما، وہ پریشان ہوئی۔ حازم اسے اپنے ساتھ لاؤنج سے باہر لے جانے لگا۔ حازم، میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ باہر ہال تک آتے ہوئے بھی شرمینہ حازم سے اپنا ہاتھ چھڑواتی رہی۔ شٹ اپ شرمینہ، خبردار، جب ملازموں کے سامنے کوئی بھی سین کریٹ کیا تو چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، ورنہ میرے غصے سے تم ابھی واقف نہیں ہو۔ حازم اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے دمکا رہا تھا۔ وہ خوف زدہ سی ہو کر چپ ہو گئی تھی۔ حازم نے اسے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر گھونٹتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ سی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حازم نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ رات شرمینہ کے رویے کی وجہ سے وہ اب بھی غصے میں تھا۔ پھر دوسری جانب آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی زو کی آواز سے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ شرمینہ کا یہ حال تھا کہ رنگت لٹھی کی طرح سفید پڑی تھی، دل سینے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا، خوف سے لگ رہا تھا کہ جان ہی نکل جائے گی۔ حازم بھی غصے میں تھا، اس لیے ڈرائیونگ بہت تیز کر رہا تھا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ شرمینہ نے خوف زدہ آنکھوں سے حازم کی جانب دیکھا۔ اپنے گھر۔ حازم نے دو لفظی جواب بڑے سخت لہجے میں دیا تھا۔ ایک گھر کا سن کر شرمینہ کی جان پر بنی تھی، کہیں اسے کمرے میں قید نہ کر دی۔ خوف کے مارے وہ کپ کپانے لگی تھی، پھر سہمی ہوئی نظریں حازم پر ڈالی۔ حازم، مجھے آپ کے گھر نہیں جانا، وہ آرام سے دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ تم سے اب جو بھی بات کروں گا وہ گھر جا کے کروں گا۔ اور شرمینہ،
مجھے سچ میں جواب چاہیے، یہ کہتے ہوئے حازم نے بڑی سخت نظر اس پر ڈالی تھی۔ شرمینہ کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اپنے بنگلے کے سامنے گاڑی کا ہارن بجا کر حازم نے گاڑی روکے بغیر اندر لے گیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ بنگلے میں صرف 2 ملازم۔ یہاں اپنا گھر ہونے کے باوجود وہ رفعت بیگم کے گھر شرمینہ کی وجہ سے رہ رہا تھا۔ گاڑی سے نیچے اتر کر اس نے شرمینہ کو گاڑی سے ہاتھ پکڑ کر اتارا تھا۔ شرمینہ کی جان لبوں تک آن پہنچی تھی۔ لاؤنج میں جاتے ہی ملازم نے حازم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ڈنر تیار کرو، آج ہم دونوں ڈنر یہیں کریں گے۔ ملازم کو حکمیہ لہجے میں وہ کہہ کر شرمینہ کو نیچے لاؤنج میں موجود ایک کمرے میں لے گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی شرمینہ کو لگا اس کا دل بھی بند ہو چکا ہے۔ صبح ذکی کی آنکھ مسلسل بجتی ہوئی ڈور بیل پر کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ پھر مسلسل بجتی بیل سن کر اسے جلدی بستر چھوڑ کر باہر بھاگنا پڑا تھا۔ اتنی بے صبری کس کو تھی؟ بیل کے بٹن پر ہاتھ رکھ کر بھول گیا تھا۔ ذکی نے دروازہ کھولا۔ سامنے اپنے والد کو غصے سے تیوری چڑھاتے ہوئے دیکھا۔ ساری نیند بھاگ گئی تھی۔ آپ رات کو تو ذکی کی ان سے بات ہوئی تھی، وہ صبح یہاں بھی پہنچ گئے تھے۔ ہٹو پیچھے تم، کیا دروازے کے سامنے کھڑے ہو؟ پینٹ کوٹ میں ملبوس اشتیاق صاحب کو دیکھ کر تو اپنی سدھ بدھ ہی کھو گیا تھا۔ بابا آپ یہاں؟ ذکی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے سر سے پاؤں تک ذکی نے نظروں سے دیکھا۔ ٹراؤزر اور شرٹ میں بکھرے بال اور بڑی ہوئی شیو میں۔ اسے دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ ذکی اپنا سامان پیک کر دو، 2 گھنٹے بعد ہماری لاہور کی فلائٹ ہے۔ اشتیاق صاحب نے گھڑی دیکھتے ہوئے ذکی کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ بابا میں ابھی؟ ذکی تو سن کر جیسے صدمے میں پٹ کر بولا، ہاں تم، اور وہ بھی ابھی؟ اشتیاق صاحب نے بھی لفظوں کو جمائے ہوئے ذکی کے انداز سے مصنوعی خیرت سی آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ پھر دونوں ہاتھ پشت کی طرف لے کر بڑے باروب انداز سے بولے، جاؤ جا کر اپنا سامان پیک کرو، آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ لیکن بابا، ذکی تو بری طرح سے بکھرا سا گیا تھا۔ ڈونٹ آرگیومنٹ مائی سن، جلدی سے پیکنگ کرو ورنہ اسی نائٹ سوٹ میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اشتیاق صاحب کے 2 ٹوک انداز پر ذکی کے بے شتاب کھاتا ہوا اپنے کمرے میں گیا۔ 10 منٹ میں اپنا لگیج کپڑے ٹھوسے اور 10 منٹ میں نہا کر باہر نکلا۔ پورے آدھے گھنٹے میں ذکی صاحب جانے کے لیے تیار تھے۔ اچھی طرح جانتا تھا اشتیاق صاحب کے آدھے گھنٹے کا مطلب آدھا گھنٹہ ہی ہے، جب تک جہاز کے لاہور کے ایئرپورٹ پر اترے نہیں تھے۔ اشتیاق صاحب نے ذکی کی ایک نہیں سنی تھی۔ کار ہوا بگڑے ہوئے موڈ سے داخل ہوا تھا، لیکن ماں کو سامنے دیکھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ مجھے معلوم تھا میرا بگڑا نواب باپ کے کان کھینچنے پر ہی گھر کا راستہ بھولے گا۔ ماں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے پیار بڑی سازش کی تھی۔ ذکی پہلے خراب موڈ میں تھا، لیکن ماں کے پیار بھرے میٹھے لہجے پر مسکرانے لگا۔ 1 سال بعد واپس لوٹا تھا، وہ بھی ناکامی کے ساتھ۔ آپ کے شوہر بڑے ظالم ہیں ماں، اپنی ضد میں کسی کی نہیں سنتے۔ حدیجہ بیگم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ تم بھی تو لاتوں کے بھوت ہو، باتوں سے کہاں مانتے ہو؟ وہ پیار سے اس کے بال بکھیرتے ہوئے لاٹ سے دھیمے لہجے میں بولے تھی۔ چلو اب لنچ ریڈی ہونے والا ہے، فریش ہو کر آؤ، ساری ڈشز آج تمہاری پسند کی بنوائی ہیں۔ حدیجہ بیگم نے اس کا گال تھپک کر کہا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لنچ پر کئی قسم کے کھانے ٹیبل پر سجائے ہوئے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے اشتیاق صاحب نے ذکی پر ایک نیا حکم صادر کیا۔ شام کو تم میرے ساتھ سیٹ پر چلو گے۔ ذکی کا چاول کھاتے ہوئے ہاتھ روکا تھا۔ پاپا میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ ذکی اب تم میرے کام میں میرا ساتھ دو گے اور میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں۔ تم نے اپنی من مانی کر کے دیکھ لی، کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ تم نے کیا نام اور پیسہ کمایا میں دیکھ چکا ہوں۔ کانٹے دار لہجے میں اشتیاق صاحب نے ذکی پر اس کی ناکامی جتائی تھی۔ بابا حق اور سچ کا راستہ ہمیشہ ناکامی اور گمنامی سے شروع ہوتا ہے، بعد میں خود کو ثابت کرتے ہوئے دنیا کو اپنا آپ منوا کے چھوڑتا ہے۔ جو ناکامی اور گمنامیوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جائے وہ ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔ بے مقصد سفر، اور مجھے منزل تک پہنچنا ہے۔ میں آپ کو ایک نہ ایک دن پہنچ کر دکھاؤں گا۔ دادا کی دعائیں ہیں میرے ساتھ۔ ذکی بھی اپنے ارادوں میں پختہ تھا۔ اس بار کھانا کھاتے ہوئے اشتیاق صاحب کا چمچ رکا تھا۔ دادا کی نصیحتیں کتابی باتوں پر مشتمل ہیں میاں، پڑھنے اور سننے میں صرف کانوں کو بلی لگتی ہیں۔ جو تمہارے سامنے 8 قسم کے کھانے پڑے ہیں برخوردار، ان کے لیے لال نوٹوں کی ضرورت پڑتی ہے جو لوگوں کی ڈیمانڈز پر سر جھکانے سے ملتی ہے۔ اشتیاق صاحب اور ذکی کی بحث شروع ہو چکی تھی۔ 8 کی بجائے اگر صرف ایک ہی سادہ کھانا ہوتا تو پیٹ تو تب بھی بھر جانا تھا،
اور 2 ہی روٹیاں کھانی تھی، اس کے بعد تو بد ہضمی شروع ہو جاتی ہے، اور میں نے ویسے پلاؤ کے علاوہ کسی دوسری چیز کو چکھا تک نہیں ہے۔ دادا کہتے ہیں ایک وقت میں ایک ہی چیز کھانی چاہیے، اس لیے مجھے ایک وقت میں ایک ہی چیز کھانا پسند ہے، یہ کہہ کر پلیٹ خالی کر کے وہ ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ سنو 6 بجے انسان کے بچے بن کر نیچے اتر آنا، میرے ساتھ تم سیٹ پر جاؤ گے اشتیاق۔